ہیلو ڈیئرس، لا فرینڈس میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکل اور سیکشن میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں کیسے اور کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پہ بک کو پارٹس میں، اس کے بعد چیپٹرز میں، اس کے بعد لیسنس میں۔ اسی طرح اگر کسی لا کی ڈرافٹنگ کی جاتی ہے تو ڈرافٹنگ کے دوران اس کو ڈفرینٹ آرٹیکلس یا سیکشنز یا اس کو سب آرٹیکل اور سب سیکشنز میں بانٹا جاتا ہے۔ چلو ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، پی پی سی ہو یا سی آر پی سی ہو۔ اگر اس میں سیکشنز نہ ہو تو سیکشنز کے بغیر ہمیں تو ریفرنس دینے میں بہت دقت ہوگی۔ کورٹ میں ہم کیسے ریفرنس دیں گے سیکشنز اگر نہ ہو، جسٹ پلین میں کمپلیٹ سیکشن لکھے ہوئے ہو سی آر پی سی اور پی پی سی میں، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، منطق اب سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے لا کو ڈویژن اور سب ڈویژن میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے صحیح طرح سمجھنے کے لیے اور ریفرنس دینے کے لیے۔ اب یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، اسی حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک مختلف طریقوں سے ان دونوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کا مثال لیں تو یو ایس اے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل پہ مشتمل ہے، اس کے بعد ہر آرٹیکل فردر جو ہے وہ سیکشن پہ مشتمل ہے اور سیکشن جو ہے وہ کلاز پہ مشتمل ہے۔ اور انڈیا کا آئین وہ بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کے برعکس پاکستان کا آئین وہ آرٹیکل اور اس کے بعد سب آرٹیکل پہ مشتمل ہے، آرٹیکل کے بعد سیکشنز پہ مشتمل نہیں ہے۔ اب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آرٹیکل اور سیکشن کو کسی بھی لکھے ہوئے قانون کو فردر حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مختلف ممالک ان دونوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ڈفرنس کی بات کی جائے تو ان دونوں میں آپ کو اتنا ڈفرنس نظر نہیں آئے گا، لیکن تھوڑا کچھ جو ڈسٹنگوش نظر آئے گا۔ تو آئیں کچھ نظر ڈالتے ہیں ڈسٹنگوش پہ۔ عام طور پہ آرٹیکل کو ملک کے کانسٹیٹیوشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور سیکشن کو اسی ملک کے کسی ایکٹ یا اسی ملک کے آرڈیننس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں یونائٹڈ نیشنز چارٹر پہ تو وہ بھی آرٹیکلس پہ مشتمل ہے، یا جو آرٹیکلس ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشنز جو بھی ہیں ان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو سیکشن ہے اس کو ہر ملک جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے علاوہ کوئی بھی جو لاز یا قانون جو بھی بناتا ہے اس میں سیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل جو ہے وہ سپریم لا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سپریم لا مینس جو فنڈامنٹلی سپریم لا ہو، جیسے کہ ہر کنٹری جو ہے اس کا سپریم لا کون سا ہوتا ہے، اس کا سپریم لا اس ملک کا آئین ہوتا ہے، تو ہر ملک اپنے آئین میں جو ہے وہ آرٹیکل کو استعمال کرتا ہے۔ ہر ملک کا جو سپریم لا ہوتا ہے وہ اس ملک کے دوسرے لاز کی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہوتا ہے۔ اس ملک کے دوسرے جو بھی لاز ہوں گے وہ اس سپریم لا کو وائولیٹ نہیں کریں گے، اس کے کسی بھی آرٹیکل کو وائولیٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ جو آرٹیکل ہوتا ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مینس ایک اگر آپ آرٹیکل لیں تو ایک آرٹیکل کو سمجھنے کے لیے کسی اور آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے آئین کا 62 آرٹیکل ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں ہے کوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف پارلیمنٹ۔ تو کوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف پارلیمنٹ کو سمجھنے کے لیے کسی اور آرٹیکل کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارا کچھ جو بھی ہوگا وہ 62 آرٹیکل میں ہی اس کے متعلق ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم آتے ہیں سیکشن کی طرف تو سیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مینس ایک سیکشن دوسرے سیکشن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشن دوسرے سیکشن سے ریلیٹڈ ہوگا، اگر ہم ایک کو پڑھیں گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا، ادروائز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ سب آرڈینیٹ ہے، مینس یہ سب پارٹ ہے آرٹیکل کا۔ جیسے ہم نے مثال لیا یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کا، تو یو ایس اے کانسٹیٹیوشن میں پہلے آرٹیکل ہے اور آرٹیکل اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے سیکشن میں۔ تو اسی لحاظ سے سیکشن جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہے اور آرٹیکل وہ آرڈینیٹ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے یہ ایک اہم بات سیکھی کہ آرٹیکل اور سیکشنز میں جو ڈفرنس ہے اس ڈفرنس کے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ ڈفرینٹ ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں ان دونوں کو۔
میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔